کچھ لوگوں کو نعرے حیدری پر بڑا تکلیف والا معاملہ، یہ علی کیا کہہ دیا، تو یہ یا علی کہا، یہ ولیوں کی سنت ہے یا علی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، مفسر ہے، محدث ہے، صوفی ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، یہ مرید ہیں، بڑی عظیم ہستی ہے۔ حضرت مرزا صاحب کے خلیفہ بڑے عظیم مفسر ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں علی اس ولی کا نام ہے کہ علی جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی وہ لوگوں کو ولایت تقسیم کر رہے تھے، آنے سے پہلے تقسیم جو کرے اس کو علی کہتے ہیں، جو آنے سے پہلے دے اس کو ولی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ امت محمدیہ سے پہلے جتنے انبیاء کی امت میں ولی ہوئے ہیں وہ سب علی کے صدقے میں ولی ہوئے ہیں، اور اس امت میں بھی جو ولی ہیں وہ سب علی کے صدقے میں ولی ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیوں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، اس کو کیا پتا علی کی فضیلت جو عبد القادر جیلانی کی فضیلت نہیں ہے۔ میں آخر میں اس پر گفتگو کروں گا اگر وقت رہا تو۔ تصوف کو لے کر کے بڑا انتشار اور اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے تصوف کچھ نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ تصوف یہ ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اچھا یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے، کشف المحجوب سے لے کر رسالہ قشیریہ تک اور قوت القلوب سے لے کر کشف المحجوب تک، یا بعد میں پھر سراج العوارف تک، عوارف المعارف تک، سب سنابل تک، نفحات الانس تک، کتنی کتاب تصوف کی اٹھا کے آپ دیکھیں، کسی میں تصوف پر صوفیہ بھی حتمی طور پر کسی ایک اصطلاحی معنی پر جمع نہیں ہو سکے۔ کسی نے کہا تصوف کا مطلب یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ۔ اب ایک طالب علم الجھ جاتا ہے تصوف کیا ہے اور تصوف واقعتاً کیا ہے، تو اگر ان سب کا نچوڑ ہو، سب کا نچوڑ تو دو جملوں میں میں کہہ سکتا ہوں، اور یہ ایک طالب علم کی کاوش ہے، اگر سچی بات ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو یہ میرے نفس کی بدی ہے، پھر اہل تصوف میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ گفتگو تو جو نوجوان سن رہے بیچارے جو نہیں جانتے تصوف کیا، کالیبا بھی نہیں جانتے، وہ بھی سن رہے تو سب ہاں ہاں کریں گے، لیکن جو ادھر ادھر بیٹھ کر کے اہل علم سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ اصلاح بھی کریں گے۔ تصوف کو اگر سمیٹا جائے تو دو جملوں میں تصوف بیان ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، تخلق باخلاق اللہ، تصوف سمیٹنے سارے اقوال کو تو مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ تخلق باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو، اللہ کے اخلاق پہلی چیز، اور دوسری چیز اپنے اوپر صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا لو، تو اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ جسے حب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کہہ لے، تو گویا کہ اللہ کے اخلاق پیدا کرے اور عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جائے، اسی کا نام تصوف ہے۔ یہ تصوف ہے، اور یہ تصوف جو ہے اس کی تعلیم کے لیے کبھی خانقاہیں بنائی جاتی ہے، کبھی خانقاہیں تعمیر کی جاتی ہے، اور اللہ کے اخلاق پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے اخلاق کیا ہے، تھوڑی سی اس پر گفتگو ہو جائے اور پھر گفتگو اختتام کی طرف جائے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے، اس یہ آسان چیز نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں تہجد پڑھ کر کے تصوف
تصوف مل جائے, روزے رکھ کر نفلی تصوف مل جائے, معاذ اللہ صرف جو ہے وہ عبادات کر کے تصوف مل جائے. اگر صرف تسبیح کو گھمانے کا نام تصوف ہے تو ہم سے زیادہ تسبیحاں جو ہے ایک اور پارٹی کے لوگ گھماتے ہیں جو 1857 کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, اور ان کے عقائد بھی نئے ہیں, ان کے نظریات بھی نئے ہیں, ان کے خیالات بھی نئے ہیں. تو کیا ان کے ہاتھ میں جو تسبیحاں ہیں وہ ان کو تصوف تک پہنچائے گی؟ واللہ کبھی نہیں. ہاتھوں کی تسبیحوں کو پھیرنے کا نام تصوف نہیں ہے, دل کے دانے کو پھیر دینے کا نام تصوف ہے. دل کے اندر محبت رسول پیدا کرنے کا نام تصوف ہے. اور تصوف کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب تک اللہ کے اخلاق, جب تک مخلوق خدا پر, اللہ کی مخلوق پر تم مہربان نہیں ہو جاتے, اللہ کی مخلوق پر جب تک تم مہربان نہیں ہو جاتے, تم صوفی نہیں بن سکتے. کیونکہ جو صوفی ہوتا ہے, صوفی وہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کے لیے مہربان ایسے ہوتا ہے جیسے ماں بچوں پہ مہربان ہوتی ہے. آج تصوف کو دیکھنے میں ہم رنگ دیکھ رہے ہیں, کلر دیکھ رہے ہیں, ٹوپیاں دیکھ رہے ہیں, سر کے بال دیکھ رہے ہیں, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تعلق تو دل کا ہے. دل نرم ہو مخلوق خدا کے لیے. عبادت بھی اس وقت تک قبول نہیں جب تک تمہارے دلوں میں مخلوق خدا کی محبت نہیں. آج ہم صوفی بھی کہلا رہے ہیں, لڑا بھی نہیں, صوفی بھی کہلا رہے ہیں, حسد بھی دل میں, کینہ بھی دل میں, گھمنڈ بھی دل میں ہے, تکبر بھی دل میں ہے, ایک دوسرے کے خلاف محض آرائیاں بھی ہے. آؤ صوفی کیسا ہوتا ہے آغاز کرتے ہیں. تصوف کیا ہے؟ بلکہ میرے امام نے تو غوث پاک کے لیے کہا تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے. تصوف مکتب میں پہلی الفبا پڑھایا جاتا ہے نا, تو غوث پاک کے مکتب کی شروعات ہی تصوف سے ہوتی ہے. تصوف سے جس کے مکتب میں تصوف پڑھایا جائے پھر اس کے دارالعلوم میں کیا پڑھایا جاتا ہوگا, اور جس کے دارالعلوم کا ذکر نہیں پھر اس کی خانقاہ میں کیا پڑھایا جاتا ہوگا. ہاں یہ غوث پاک کی محفل ہے. ہاں ہم ہر ولی کی محفل کو غوث پاک کی محفل کہتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, کیونکہ بھولے شاہ کو جو ملا ہے وہ بھی غوث پاک نے دیا ہے, بابا تاج الدین کو جو ملا وہ بھی غوث پاک نے دیا, وارث پاک کو جو ملا وہ بھی غوث پاک نے دیا, شاہ برکت اللہ کو جو ملا وہ بھی غوث پاک نے دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے غوث پاک کو یہ شان عطا کی ہے کہ تم میرے محبوب کے نائب بن کر آئے ہو, جس کو چاہو ولی بنا دو, جس سے چاہے ولایت کو چھین لو. غوث پاک وہ ہیں, غوث پاک کا نام لیتے لیتے لوگ ولی ہو گئے. غوث پاک کے نام کی تاثیر یہ ہے, بلکہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کو ٹھوکر لگے اور وہ میرا نام دل سے لے, فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ٹھوکر لگتے لگتے جس نے میرا نام لیا اب میں اس کو گرنے نہیں دوں گا, اس کا ہاتھ سنبھال لوں. یہ غوث پاک کی شان ہے. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور, اس کو نعت میں کہا گیا لیکن میں منقبت میں کہہ رہا ہوں, خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا, جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تصوف شروعات کی جا رہی ہے. تصوف کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جس دن صوفیزم پرموٹ ہوگا, صوفیزم جس دن پرموٹ ہوگا, دیکھو یہ صوفی تصوف خانقاہوں سے ملتا ہے. جب تک درس گاہیں اور خانقاہیں دونوں کا تعلق ساتھ ساتھ تھا تب تک کوئی بٹے بازی نہیں تھی, تب تک کوئی ملمہ سازی نہیں تھی, تب تک کوئی دکھاوا ریاکاری کا معاملہ نہیں تھا. جب سے درس گاہ الگ ہو گئی اور خانقاہ الگ ہو گئی تو پھر اب الحاد اور بے دینی کا دور دورہ ہے. پھر ایسے اہل علم پیدا ہوئے جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہم نبی کی طرح. یہ خانقاہوں سے محرومی کا نتیجہ ہے. جنہوں نے خانقاہوں سے وابستہ رہ کے پڑھا وہ کیا کہتے ہیں, خانقاہوں سے تصوف سے کٹنے والا مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نبی کی طرح, نبی میری طرح. اور جس کا تعلق خانقاہ سے درسگاہ کے ساتھ وہ کہتا ہے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, اور کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خواہ کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے.
او صوفی صاحب یہ کیا میں آپ کیا کہہ دیں گے؟ تو کہا کہ نہیں صوفی ہوں نا، لیکن صوفی کے ساتھ عالم بھی ہوں، تو یہ کیا میں بہکوں گا نہیں۔ پھر کہتے ہیں حد رکھیں گے شریعت کی ملحوظ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہاں تو جہاں مولوی کا تعلق خانقاہ سے نہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ نبی کی تعظیم بھی حرام ہے، لیکن جس عالم کا تعلق خانقاہ سے ہے پھر وہ دونوں بات کرتا ہے، کہتا ہے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ لیکن چونکہ تصوف بھی تھا نا، تو پھر جہاں درسگاہ کی بات کی، پھر وہاں خانقاہ کی بولی بھی بولی، اور کہتے اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ۔ یہ ہے خانقاہ اور درسگاہ، یہ ہے تصوف۔ لیکن یہ بات بہت آگے کی ہے، کبھی کبھی آپ کے سر کے اوپر جائے گی، آپ بولیں گے کس کو اٹھا کر لائے تھے، جس نے ایسی کہی کہ ہمارے دماغ میں نہیں آئی۔ تو ہم شروعات کر رہے ہیں وہ کہ کیا ہے تصوف۔ صوفیاء کی بزم کے عظیم آفتاب و مہتاب، سلسلے عالیہ چشتیہ بہشتیہ کے عظیم آفتاب و مہتاب، ہمارے مرشد سیدی سرکار بابا فرید ملت و الدین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ بابا فرید کو کون نہیں جانتا؟ آبرو سلسلے چشتیہ، آفتاب سلسلے چشتیہ، مہتاب سلسلے چشتیہ، واللہ کیا شان اللہ نے دی۔ فرید فرید ہے وہ، فرد فرید ہے وہ، فرید الحق والدین ہے وہ، فرید ملت والدین ہے وہ۔ اہل سلسلہ چشتیہ سے پوچھو کہ یہ فرید کیا ہے؟ یہ گنج شکر ہے، گنج عطا ہے، گنج نبا ہے، گنج سخا ہے، جس کی ایک نظر نے نظام الدین کو محبوب الہ بنایا، اور جس کی دوسری نظر نے علی احمد کو سافر کلیر مخدوم بنایا، جس کی نگاہوں کی شان کا یہ عالم ہے۔ آج دنیا میں سلسلہ چشتیہ باقی ہے، یہ قائم ہے، اور جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، یا تو چشتی نظامیوں کے ذریعے سے چشتیت باقی رہے گی، یا تو چشتی صابریوں کے ذریعے سے چشتیت باقی رہے گی۔ نظامیت میں بھی فرید کا رنگ ہے، اور صابریت میں بھی فرید الدین کا رنگ ہے۔ لیکن یہ رنگ فریدی کیا ہے؟ لوگوں نے ٹوپیاں تو کلر کی پہنی، لیکن فریدی رنگ نہیں لیا، جیلانی رنگ نہیں لیا، صابری رنگ نہیں لیا۔ کپڑوں کا رنگ اہمیت نہیں رکھتا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اہمیت رکھتا۔ کیا رنگ تھا وہ؟ بابا فرید الدین کا ایک مرید ہے، مرید سنیوں سنو، یہ تصوف کا دوسرا نام ہی سنیت ہے، اس لیے کہ یہاں ہندوستان میں سنیت سے سنیت پہچانی جاتی ہے، لیکن اور عرب دنیا میں سنیت تصوف سے صوفیزم سے۔ آپ کہیں گے میں صوفی ہوں تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ انگوٹھے چومنے والا ہے، یہ تعارف ہے عرب دنیا میں سنیت کا۔ آپ کہیں گے ہم صوفی ہیں، دو چیزوں سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، ایک سلفی ایک صوفی۔ تو سلفی تو وہ لوگ ہوئے، دوسرے لوگ جو 1857 کے بعد، میں جلدی سے مائک پہ مذاق نہیں کرتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن بات آئی تو کہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں دو چیزوں نے ماحول بدل دیا، دو چیزوں نے ماحول بدلا۔ ایک تو نام نہاد سلفیوں نے، اور ایک سیلفیوں نے۔ سلفیوں نے بھی ماحول بدلا کہ انہوں نے دین سے لوگوں کو دور کر دیا، اور سیلفی نے اس طرح ماحول بدلا کہ لوگ ملتے تھے تو پہلے دعا لیتے تھے، اور اب کوئی دعا نہیں لیتا، اب لوگ سیلفی لیتے ہیں۔ بڑی چیز سے لوگ محروم ہو گئے۔ تو سلفیوں نے بھی بدلا، سیلفیوں نے بھی بدلا، اللہ دونوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہاں لیکن دونوں سے جان چھوٹنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ کرم فرمائے تو پھر بات ہی الگ ہے۔ تو سنیت یہ ہے جسے صوفیزم کے نام سے جانا جاتا ہے، خانقاہ اور درس گاہوں کا سنگم، مرج البحرین جس کو کہتے ہیں۔ ہاں اور کیسے کہلوائے گئے پتہ ہے؟ شیخ صاحب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل پر اپنے نور کی تجلی کی۔ سنیوں
عوام کے مجمع میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ان کے دل پہ نور کی تجلی کی، صرف اشارہ اتنا دے سکتا ہوں کہ ایک تجلی کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے کہ اللہ نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی اپنے نور کی تو پہاڑ جل گیا، طور جل گیا تجلی دیکھ کر، ایک تجلی کی گئی طور جل گیا۔ غوث پاک کا جگر کیا ہے، کیا جگر ہے، کیا دل ہے۔ شیخ صاحب فرماتے اللہ نے اپنے نور کی ان کے دل پہ تجلی فرمائی، اور جب اللہ نے ان کے دل پہ نور کی تجلی کی، اسی میں بس نہیں مدینے سے مصطفیٰ جان رحمت نے خلعت خاص عطا کیا، خرقہ خاص عطا کیا، اور وہ پہنایا گیا، اور پھر کہا گیا بول عبد القادر کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جتنے ولی زمین کے اندر تھے انہوں نے، جتنے زمین کے اوپر تھے انہوں نے، اور جتنے اللہ اکبر دنیا میں تھے، عالم ارواح میں تھے، سب نے اپنی گردن کو جھکا دیا سرکار غوث پاک کے لیے۔ سرکار غوث پاک نے یہ کہا، لیکن سنو یہ تو بعد میں ہوا، بعد میں ہوا، جو پہلے ہوا کیا ہوا، پہلے بھی ہوا۔ حضرت جنید بغدادی جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے کہتے میری گردن پر بھی، میری گردن بھی۔ خطبے کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ میری گردن پر بھی کیا ہے؟ جنید بغدادی غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہیں، کہتے ہیں میری گردن پہ بھی۔ کہا حضور یہ آپ کی گردن پہ کہا کہ مجھے بتایا گیا دوران خطبہ کہ بغداد میں ایک اللہ کا ولی ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب ولی گردن جھکا دیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ میں ابھی سے جھکا دوں۔ ہاں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ کس کس نے جھکایا ایک الگ تفصیل ہے، لیکن جس کا مطالبہ تھا وہ یہ ہے۔ تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر، یہ امام اربلی کی کتاب ہے۔ امام اربلی بہت بڑے بزرگ، امام اربلی کی کتاب ہے۔ امام اربلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے، تھوڑی تفصیل کے ساتھ، ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اور علی یہ میرا جبہ لو اور لے جا کر کے میرے ایک بندے، ایک ایسے میرے امتی کو دینا جس کا نام اویس ہوگا، اویس، اس کو لے جا کے دینا اور اس سے کہنا وہ میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کے لیے دعا۔ قربان لوگ کہتے ولی کے آستانے پہ کیوں جاتے ہو؟ حضور بتا رہے کیوں جانا چاہیے، حضور بتا رہے جانے دعا بتا رہی ہے کہ کیوں جانا چاہیے۔ سب کی دعائیں اجابت ڈھونڈے، دعائیں مصطفیٰ کو اجابت ڈھونڈتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جھوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جس کے لیے اجابت جھک جاتی ہے وہ دعائے محمد ہے۔ اجابت میں جھک کر کوئی اجابت کو تو دیکھیں، اجابت کی تعریف گھر جا کے پڑھنا، اجابت کی تعریف کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ دیکھنا کہ جھک کر، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔